حالت کفر میں یہ روایت بیان کی ہے۔ مسیب کا 21 سال کفر ثبوت کے سامنے ہے۔ چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی فریدی لکھ رہے ہیں کہ چوتھی صورت علم یقینی کی وحی الہی ہوتی ہے، جس پر یقین کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس وقوعے یعنی وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت مذکورہ راوی حضرت مسیب بن حزن کو صاحب وحی مان لینا ختم نبوت کا واضح انکار ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت مسیب پر وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اہل علم کا اس روایت پر اندھا دھند یقین کر لینا انتہائی خطرناک ہے اور نبوی عظمت کی تکذیب ہے، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا، الوہی حکم آ چکا ہے، اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی۔ اگر اس جھوٹے تشکیلی وقوعے کی کوئی حقیقت ہوتی تو یقیناً صاحب وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان حق کے ترجمان سے اسے ضرور بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی بھر اس تشکیل سے کبھی بھی بیان نہیں فرمایا، بنا بری یہ روایت اصلاً مردود ہے۔ باقی رہے اہل علم کے احتمالات، تو وہ کبھی بھی مفید یقین نہیں ہو سکتے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ جب کسی معاملے میں احتمال واقع ہو جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی مردود ہے، اور سند کے اعتبار سے مردود ہونے کی انہوں نے 3 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحت حدیث کی سب سے پہلی شرط اتصال سند ہے، یعنی سلسلہ روایت میں تمام راویوں نے اپنے اوپر والے راوی سے براہ راست روایت کیا ہو، درمیان میں کسی بھی جگہ کوئی انقطاع نہ آیا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ نفس روایت و حدیث اور کامل سنت کا سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حضرت مسیب والی مذکورہ روایت کا اتصال کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتا، نہ روایتاً، نہ درایتاً، نہ شرعاً اور نہ قانوناً، کیونکہ حضرت مسیب بن حزن نہ تو جائے وقوع پر موجود تھے، نہ وہاں موجود کسی شخص نے انہیں روایت کیا ہے، نہ خود رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں براہ راست بیان فرمایا ہے، نہ ان کے پاس وحی آئی ہے۔ یہی مقبول ذرائع اصول حدیث ہیں جو حضرت مسیب بن حزن کی روایت میں ایک بھی میسر نہیں، بنا بری یہ روایت مردود ہے۔ دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ سند روایت کی دوسری شرط راوی کا غیر مجروح ہونا ہے، یعنی راوی پر کسی اہل علم نے جرح نہ کی ہو، نہ اس کی عدالت پر نہ اس کی ثقاہت پر جرح ہو، مگر اس روایت کے مختلف طرق کے 10 راوی متکلم فی اور مجروح قرار پائے ہیں۔ تیسری وجہ لکھی ہے کہ امام بخاری نے اسے اپنی تمام شرائط نقل حدیث کو توڑ کر اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور اس کی صحت کی دلیل کہیں بھی نہیں دی گئی، گویا صاحب بخاری کے ہاں یہ روایت غیر صحیح اور مردود ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی 3 مرتبہ مردود ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صداقت علی فریدی لکھتے ہیں کہ اصول درایت کے اعتبار سے بھی یہ روایت مردود ہے۔ اچھا، اصول درایت کے اعتبار سے